الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ثلاثا الإشراك بالله وعقوق الوالدين والشهادة الزور أو قول الزور. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. متفق علیہ. اس میں شک نہیں کہ سروئے زمین پر جس ذات نے ہمیں وجود بخشا ہے اس کا بہت بڑا حق ہے، اور اس کے ساتھ ہی جو ہمارے وجود کے سبب ہیں ان کا بھی بہت بڑا حق ہے. اللہ رب العالمین نے اپنے حق کے بعد جنہیں ہمارے وجود کا سبب بنایا، جنہیں ہماری پرورش و پرداخت کا سبب بنایا، اور جن کے دلوں میں ہمارے خاطر بے پناہ محبتیں، رحمتیں، شفقتیں پیدا کیں، اللہ نے ان کا حق مقرر کیا ہے. یہی وجہ ہے کہ سارے حقوق میں، سارے اہل حقوق میں جن کا حق سب سے بلند و بالا ہے اللہ رب العالمین کی ذات کے بعد، وہ والدین کا حق ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی سورہ اسراء آیت نمبر 23 میں فرمایا کہ آپ کے رب نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں. سب سے پہلے اس آیت میں اللہ رب العالمین نے اپنا حق متعین کیا. اللہ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ اللہ ہی کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں. ہوتا یہ ہے کہ جب انسان علم سے عاری ہوتا ہے، علم توحید سے دور ہوتا ہے اور توحید کی معرفت اسے نہیں حاصل ہوتی، تو وہ بڑوں کی، بزرگوں کی اور اہل دنیا جس کی تعریف کرنے لگے، اہل دنیا جس کو اپنا بڑا سمجھنے لگے، وہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے پیچھے پڑ جاتا ہے اور کچھ ایسی چیزیں جو اللہ کے حقوق ہیں وہ اللہ کے بندوں کو، اللہ کی مخلوقات کو دینا شروع کر دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے حقوق کو بیان فرمایا اور کہا دیکھو میرا حق یہ ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا، صرف مجھے ہی پکارنا، مجھے ہی یاد کرنا، میرا ہی ذکر کرنا. جب پریشانی آئے تو پریشانی دور کرنے کے لیے مجھے بلانا، مجھے پکارنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا، اور اپنا حق بیان کرنے کے بعد اللہ نے کہا کہ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، دیکھو والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا. جیسے ہم نے تمہیں زمین و آسمان دیا، سورج چاند دیے، ہوا پانی دیے، اور تمہاری زندگی کے لیے جو جو چیزیں ضروریات کی تھیں اسے سب مہیا کیا. جیسے میرا حق تمہارے اوپر ہے، ایسے تمہارے والدین نے بھی تمہارے اوپر بڑے احسان کیے ہیں. خاص طور سے تمہاری ماں نے بڑی مشقتوں سے، مصیبتوں سے تمہیں 9 مہینے اپنے پیٹ کے اندر رکھا. تمہاری پیدائش کے وقت طرح طرح کی پریشانیاں اٹھائیں، دکھیں جھیلیں، اور اس کے بعد میں جب تم چھوٹے تھے تمہیں
دودھ اپنے خون کا دودھ پلاتی رہیں، اور اس طرح سے تم بڑے ہوئے، بڑی شفقتوں کے ساتھ ہر طرح سے وہ یاد کرتی رہیں، لیکن ان کا بڑا حق ہے، دیکھو ان کو فراموش مت کرنا، ان کو فراموش مت کرنا۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ حکم دیا کہ دیکھو ماں کے ساتھ، اپنے والد کے ساتھ بڑا اچھا برتاؤ کرنا، ان کے حقوق کا خیال کرنا، ان کی اطاعت و فرما برداری کرتے رہنا۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اس کا خیال کریں، اور اس کے ساتھ ہی اللہ رب العالمین کے حقوق کا خیال کریں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں جو ہے سارے حقوق کی ادائیگی کی توفیق نصیب فرمائے۔ بالخصوص اے اللہ تو ہمیں اپنا خالص بندہ بنا لے اور اپنی عبادت کی توفیق نصیب فرما۔ اسی طرح اے اللہ ہمیں اپنے والدین کی خدمت کی توفیق نصیب فرما دے، ان کی اطاعت و فرما برداری کا شرف ہمیں عطا کر دے، ان کی خدمت اور ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کی توفیق سے نواز دے۔ اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم تیری عبادت کر سکتے ہیں، اور اے اللہ تیری ہی توفیق سے ہم والدین کے ساتھ حسن سلوک کر سکتے ہیں۔ اے اللہ تو ہمیں اپنی توفیق سے نواز دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔